بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں ایک عام کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ یعنی تقریباً 80% فوج کھا جاتی ہے، تو عوام کے لیے کیا بچتا ہے؟ اس بجٹ کو میں نے دیکھا ہے کہ کل بجٹ ہمارا تقریباً 14,500 ارب روپے ہے، اور اس میں سے دفاعی بجٹ وہ 1,800 ارب روپے ہے، یعنی 2,000 سے کم۔ تو 14,500 میں سے اگر 2,000 ہو تو یہ 7واں حصہ بھی نہیں بنتا، تو چھٹا یا 7واں حصہ 20% سے کم ہے، اور اس کو ہم اگر عوام میں مسکنسیپٹ بنا دیں تو یہ ناانصافی ہے، اور کسی ملک کا دفاع اگر کمزور ہے تو وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا، خصوصاً پاکستان جس کا دشمن طاق میں بیٹھا ہے اور ازلی دشمن ہے۔ تو اس ملک کی بقا فوج کے بغیر ایک دن بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں دفاع پر جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ اتنا کرنا ہے کہ ہماری سرحدوں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ دوسری بات کہ اب وہ دور ہے، پہلے بھی ہوتا تھا مگر اب خصوصاً، کہ قومیں لڑتی ہیں، تو قوم اگر فوج کے پیچھے نہ کھڑی ہو تو پھر فوج اکیلی کیا کرے گی؟ اور اگر قوم کو فوج کا دشمن بنا دیا جائے تو اس کمزوری کا، اس موقع کا فائدہ ہمارا ازلی دشمن، پاکستان کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن اٹھا سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قوم محبت کرے اپنے نوجوانوں سے، فوجیوں سے، خون دینے والوں سے، سینوں پہ گولیاں کھانے والوں سے، شوق شہادت رکھنے والوں سے، ان کا احترام کرے، اور جب خدا نخواستہ کوئی ایسا مارکا آ جائے تو قوم پوری طاقت اور قوت کے ساتھ فوج کے پیچھے کھڑی ہو، تو پھر دنیا کی کوئی میلی آنکھ پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ اب اس میں کچھ ہم وہ چیزیں بھی دیکھیں کہ جیسے بعض خیراتی بجٹ ہیں۔ اب ایک بجٹ ہے جو 4.5 ارب سے زیادہ ہے، اور وہ تقسیم کیا جاتا ہے، کتنا غریبوں تک پہنچتا ہے، کتنا رستے میں رہ جاتا ہے، یہ بھی نہیں پتہ۔ اگر اسی بجٹ سے فیکٹریاں لگیں، کالج کھلیں، یونیورسٹیاں کھلیں، تعلیمی ادارے بنیں، قوم کے لیے کوئی رفاہی کام ہو، تو یہ قوم کہاں سے کہاں پہنچے گی؟ تو ہمیں تمام خیراتی اداروں کو بند کرنا ہوگا، یعنی جہاں حکومت کا پیسہ بانٹ دیا جاتا ہے مفت میں، اس کی بجائے محنت کشوں کو معاوضہ بڑھا کر اور زیادہ ان کو شوق دلانا ہوگا۔ ہمیں اپنی قوم کو تعلیم سے، ہنر سے، روزگار سے، صنعت سے، ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا، اور اپنے دفاع کو، سرحدی دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا، اور اندرونی دفاع جو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ قوم کے اندر وہ نظام، ملک کے اندر وہ نظام چلائیں کہ جس سے یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، ترقی کرے، تعلیم ہو، ہنر ہو، روزگار ہو، صنعت ہو، ٹیکنالوجی ہو، عدل ہو، امن ہو، صفائی کا نظام ہو، ٹریفک کا نظام ہو، صحت کا نظام ہو، زراعت کا نظام ہو۔ تو ایسا سسٹم قائم کرنا، یعنی کلمے کی زمین پر کلمے کا نظام قائم کرنا، یہ کام ہے سیاستدانوں کا۔ حکومت چلانا، ملک چلانا، وہ کام سیاستدانوں کا ہے، اور وہ نہیں کر رہے، اس لیے اوروں کو الزام بھی دیتے ہیں اور اوروں کو بیجا دخل کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو اپنے طرز فکر پر، اپنے انداز عمل پر، اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور اس ملک کو بہترین سیاسی ڈھانچہ دے کر اس کی بنیادوں پہ کھڑا کرنا ہوگا،
اور ہماری بنیاد، ہمارے ملک کی بنیاد، پاکستان کی بنیاد ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمے کی زمین، کلمے کا نظام۔